اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ تعالیٰ کے آگے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ سب سے اچھا ناول، سب سے اچھی تصویر انسان کی اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خود کو پڑھیں اور دیکھیں اس میں اصلاح کی کتنی گنجائش ہے، شرط یہ کہ اگر ہم چاہیں۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ جب آپ اپنے دن کا آغاز اللہ کے لیے وقت نکال کر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یقین رکھیں کہ وہ آپ کے قدموں کو برکت اور فتح کی راہ میں ہر دن رہنمائی کرے گا۔ سکون چاہیے؟ ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی بات کر کے تو دیکھو۔ ایماندار ہونے سے، سچ بولنے سے ہو سکتا ہے آپ کو بہت سارے دوست نہ مل سکیں اس دور میں، لیکن جو ہمیشہ آپ کو صحیح دوست تک لے جائے گا۔ سچ بولنے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا۔ جب خوف دستک دے، ایمان کے ساتھ جواب دو۔ اللہ کی محبت بیان نہیں کی جا سکتی، اس کا صرف تجربہ ہی ہو سکتا ہے۔ آدھی رات کو جب آپ اللہ کے سامنے بے بس دل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی لرزتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ سجدے میں گر پڑتے ہیں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور پھر وہ آپ کی ہر اکھڑتی سانس کو سنتا ہے، یہاں تک کہ آپ اسے اپنے آنسوں سے اپنے دل کی ساری تکلیفیں بتا دیتے ہو۔ جب نہ سمجھ آئے کہ کہاں جانا ہے، میرے پاس آؤ۔ کیا یہ اللہ ہمیں شروع سے نہیں بتا رہا؟ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ ایک دن تم آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھو گے اور کہو گے، میں جانتا ہوں یا اللہ، یہ آپ ہی تھے، یہ آپ ہی تھے جس نے مجھے راہ دکھائی جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ میری آپ نے حفاظت کی، میری اصلاح کی، مجھے تھاما، مجھے بکھرنے سے بچا لیا۔ یہ مجھ پر تیری گرفت ہے جو مجھے تیری محبت کے حصار میں محفوظ رکھتی ہے۔